ایجوکیشن چیپٹر نمبر 1 اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا پہلا دور۔ پہلے دور کا آغاز مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے آغاز سے لے کر عہد اکبری سے پہلے تک کے عرصے پر ہوتا ہے۔ اس دور میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام اور تصوف والے نصاب شامل تھے۔ یہ دور کوئی 200 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ دوسرا دور عہد اکبری سے درس نظامی کے آغاز تک محیط ہے۔ پہلے دور میں سکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ و منطق کی طرف رجحان ہوا تھا۔ دوسرے دور میں اسے بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ عہد اکبری مذہبی آزادی کا دور تھا۔ اس دور میں فتح اللہ شیرازی اکبری دربار سے وابستہ ہوئے اور انہیں ان کے علم کی وجہ سے عز الملک کا خطاب دیا گیا۔ فتح اللہ شیرازی نے پہلے سے نصاب تعلیم میں کچھ اضافے کیے جنہیں مسلمان علماء نے قبول کر لیا۔ دوسرا دور ان تبدیلیوں سے شروع ہوا۔ فلسفہ، منطق اور علم الکلام کی کتابوں کا نصاب میں اضافہ ہوتا رہا اور اس طرح نصاب کا معقولات سے معقولات کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا۔ اسی دور میں ایک نئے مضمون طب کا بھی اضافہ ہوا۔ تیسرا دور درس نظامی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے نصاب میں ترامیم کی اور اضافے بھی کیے، جس سے ایک نیا نصاب تعلیم ترتیب دیا جسے درس نظامی کے نام سے برصغیر کے کم یا زیادہ تمام مدرسوں میں رائج کیا گیا۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا اضافہ کیا۔ نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ بھی اسی اصول پر کیا گیا جو فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا تھا۔ اس کا ایک یہ نتیجہ نکلا کہ علوم بے توجہی کا شکار ہو گئے اور انہیں اسلامی مدارس میں وہ مقام حاصل نہ رہا جس کے وہ مستحق تھے۔ ملا نظام الدین نے نصابی کتب کے چناؤ کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب طلباء کے مطالعے میں آئے۔ درس نظامی کے رائج ہونے سے علوم جس بے توجہی کا شکار ہوئے تھے اس کا ازالہ کرنے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ جس کا نام رحیمیہ تھا اور وہ دلی میں تھا، اس میں قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کی اور اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس نظام کے نصاب میں جو خامیاں تھیں اس پر تنقید ہوئی اور قرآن و حدیث کے علم کو ترقی دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔